بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام سجاد احمد ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کاٹن کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں آج ہم ایک تفصیلی بات کریں گے۔ اس کی اہمیت، موضوع زمین کی تیاری، وقت کاشت، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں کپاس کا جو وقت کاشت ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقے، دیسی کپاس اقسام کا انتخاب، اور کپاس کا مرکزی علاقہ، کپاس کا ثانوی علاقہ، کپاس کے دیگر علاقے، شرح بیج کا اگاؤ معلوم کرنے کا طریقہ، بیج سے بور اتارنا، بیج کو زہر آلود کرنا، طریقہ کاشت، یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں کپاس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی ملکی کھپت تقریباً 13 ملین گانٹھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آئندہ سالوں میں کپاس کی مانگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں کپاس کی جو اوسط پیداوار دوسرے ملک اگانے والے ملکوں سے کافی کم ہے، جس میں 10 سے 5 من جو ہے اضافے کی گنجائش موجود ہے، جس کے لیے عام زمیندار کی کپاس اگانے کی مہارت میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ کپاس کا پودا موسم تبدیلی اور زمین کی ساخت، پانی اور غذائی عناصر کی کم و بیش دستیابی سے شدید جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ عام فصلوں کی نسبت اس پر جو ہے کیڑوں کا حملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جن پر ماحول اور مفید کیڑوں کو بغیر نقصان پہنچائے قابو پانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ دوران فصل پودے کی مرحلہ وار بڑھوتری پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ پودے سے زیادہ پیداوار جو ہے حاصل کی جا سکے۔ اس کے لیے زمین کیسی ہونی چاہیے؟ ناظرین، زمین کا جو انتخاب ہے، کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے ایسی زرخیز میرا زمین بہتر رہتی ہے جو کہ تیاری کے بعد بھربھری اور دانے دار ہو جائے، جس میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہتر ہو، پانی زیادہ جذب کرنے اور دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ زمین کی نچلی سطح سخت نہ ہو تاکہ پودے کی جڑوں کو نیچے اور اطراف میں پھیلنے میں دشواری نہ آئے۔ کلراٹھی، تھور، باڑہ اور سیم زدہ زمین میں کپاس کی جو کاشت ہے وہ موزوں نہیں ہوتی۔ البتہ بہتر حکمت عملی سے ایسی زمینوں میں بھی پٹڑیوں پر کپاس جو ہے کاشت کر کے بہتر فصل جو ہے لی جا سکتی ہے۔ زمین کی تیاری کی بات کریں تو پودوں کی بہتر نشو و نما اور پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں زمین کی تیاری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا زمین کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں بڑے ڈھیلے نہ بنیں۔ پچھلی فصلات کی باقیات بھی زمین میں اچھی طرح مل جانی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے روٹاویٹر، ڈسک ہیرو یا مٹی پلٹنے والا ہل استعمال کریں تاکہ زمین کی تیاری بہتر انداز میں ہو اور بوائی میں کسی قسم کی دشواری جو ہے پیش نہ آئے۔ زمین میں سینجی، برسیم یا جنتر سبز کھاد کے طور پر کاشت کرنے کی صورت میں ان کو کپاس کی بوائی سے کم از کم 25 سے 30 دن پہلے وتر میں دبا دیا جائے، اور کھیت میں دبانے کے 10 دن کے اندر پانی لگا دیا جائے تاکہ سبز کھاد اچھی طرح سے جو ہے گل سڑ جائے۔ گلنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے فصل کو زمین میں دباتے وقت آدھی بوری یوریا فی ایکڑ ڈالیں۔ زمین کی تیاری کرتے وقت کھیت کی ہمواری کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ کھیت کے ہموار نہ ہونے کی صورت میں پانی یکساں نہیں لگے گا اور ایک ہی وقت پر وتر نہیں آئے گا، جس سے بیج کا اگاؤ جو ہے متاثر ہوگا۔ علاوہ ازیں کھاد ڈالنے سے مکمل فائدہ حاصل جو ہے نہیں ہوگا اور فصل یکساں نہ ہونے کی وجہ سے کیڑوں کے تدارک میں دشواری پیش آئے گی۔ اب آتے ہیں جی وقت کاشت کی طرف۔ وقت پر کاشت ہی اچھی پیداوار کی ضامن ہوتی ہے۔ بے شک بوائی کے مناسب وقت کا انحصار علاقہ کے موسمی حالات اور قسم کپاس پر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پچھیتی کاشت والی فصل عموماً کمزور ہونے کی وجہ سے بارشوں، نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سفارش کردہ وقت سے پہلے کاشتہ فصل پر بھی کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کپاس کی کاشت کا وقت گوشوارہ میں دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں کپاس کا وقت کاشت، جو کہ امریکن کپاس ہے۔ کپاس کا مرکزی علاقہ کور ایریا
جس میں ملتان، خانیوال، وہاڑی، لودھراں، بہاول نگر، بہاولپور، ڈی جی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لہیا اور رحیم یار خان کے اضلاع جو ہے اس میں آتے ہیں۔ اس کا جو وقت کاشت ہے 1 مئی تا 7 جون ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کپاس کا ثانوی علاقہ، نان کور ایریا۔ علاقے کی بات کی جائے تو فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، ساہیوال، اوکاڑا اور پاک پتن کے اضلاع، جن میں وقت کاشت ہے 16 اپریل تا 31 مئی۔ مرجینل علاقوں کی اگر بات کریں، مرجینل ایریاز دیگر علاقے جو ہیں جن میں بھکر، میاں والی، خوشاب، سرگودا، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، لاہور، قصور، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور چکوال، ان میں جو وقت کاشت ہے وہ 16 اپریل تا 16 مئی ہے۔ اب دیسی کپاس کی طرف آتے ہیں۔ ان میں ثانوی اور دیگر علاقوں کے لیے 15 اپریل تا 30 اپریل جو ہے اس کی وقت کاشت ہے۔ اب اقسام کا انتخاب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن جو اقسام ہے، کپاس کی اقسام کا انتخاب محکمہ زراعت کی سفارش کردہ یعنی CIM 534، MNH 786 اور نجی 2 CIM 496، IM 506، CIM 499، CIM 473، CIM 446، CIM 707، نایاب 111، نایاب 999، BH 160، FH 1000، FH 901 اور السیمی H 151 سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پر کپاس کا مرکزی علاقہ جو ہے کور ایریا، سابق بہاولپور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن ماہ سوائے ضلع ساہیوال اور پاک پتن۔ کم دورانیہ والی اقسام CIM 534، CIM 496، CIM 506، CIM 499، نایاب 111، BH 160، FH 901، CIM 707، CIM 446۔ درمیانے دورانیہ والی اقسام جو ہے ان میں MNH 786، نجی 2، CIM 473، نایاب 999، FH 1000، السیمی H 151۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کپاس کا ثانوی علاقہ، نان کور ایریا، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، ساہیوال، پاک پتن، اوکاڑا کے اضلاع۔ کم دورانیہ والی اقسام اگر دیکھی جائیں ان میں CIM 534، CIM 496، FH 901، CIM 506، CIM 499 اور نایاب 111 ہے۔ درمیانے دورانے والی اقسام جو ہیں ان میں MNH 786، نجی 2 اور CIM 473، نایاب 999، FH 1000، السیمی H 151۔ تیسرے نمبر پر کپاس کے دیگر علاقے جو ہیں مرجینل ایریاز، بھکر، میاں والی، خوشاب، سرگودا، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، لاہور، قصور، اٹک، راولپنڈی، جہلم، چکوال کے جو اضلاع ہیں۔ ان میں سب سے پہلے امریکن جو اقسام ہیں CIM 534، MNH 786، نجی 2، CIM 496، CIM 506، CIM 499، CIM 473، CIM 446، نایاب 111 اور FH 901۔ دیسی اقسام میں راوی، روہی، FDH 170، FDH 228 اور ناموافق جالات سے بچنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہر زمیندار 2 تا 3 اقسام کاشت کریں۔ شرح بیج کی اگر بات کریں تو کپاس کی کاشت کے لیے سفارش کردہ اقسام جو ہیں ان کا معیاری، تندرست، خالص اور بیماریوں سے پاک بیج استعمال کرنا چاہیے۔ معیاری بیج کی فراہمی میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ایجنسیوں سے بھی تصدیق شدہ بیج حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شرح درج ذیل جو میں آپ کو چیزیں بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ بیج کا اگاؤ اگر بات کریں تو بور اترا ہوا اور بوردار، ان چیزوں میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ 75% جو زیادہ ہوتا ہے اس میں 6% بور اترا ہوا 6 کلو جو فی ایکڑ کے حساب سے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بوردار جو ہے 8 کلو گرام۔ اگر 60% والا ہے تو آپ 8 کلو گرام بور اترا ہوا، 10 کلو بوردار۔ اگر 50% جرمینیشن ہے تو 10 کلو گرام بور اترا ہوا اور 12 کلو گرام جو ہے بوردار۔ اب آتے ہیں جی بیج کا اگاؤ معلوم کرنے کا طریقہ۔ اگاؤ پرکھنے کے لیے بیج کے نمونے کو پانی میں 6 تا 7 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور 2 نمدار تولیوں میں سے ایک کو سایہ دار جگہ یا کمرے میں صاف جگہ پر بچھا دیں اور اس نمدار تولیے پر بھیگے ہوئے بیج کے
100 दाने गिनकर 4 जगहों पर अलग-अलग बखेर दें और दूसरे नमदार तौले या बोरी से इस बीज को ढाँप दें। दिन में 2-3 दफ़ा ढके हुए बीज पर पानी छिड़कते रहें ताकि बीज को उगने के लिए नमी मिलती रहे। 4-5 दिन के बाद ऊपर वाले तौले या बोरी को उठाकर हर ढेरी से उगे हुए बीज गिन लें और उनकी औसत निकाल लें। ये बीज का फ़ीसद उगाव होगा। अब मैं आपको बीज से बोर उतारना सिखाता हूँ। 10 किलोग्राम बीज का बोर उतारने के लिए 1 लीटर गंधा का तिजारती तेज़ाब काफ़ी होता है। बीज प्लास्टिक के टब में डालकर तेज़ाब को आहिस्ता आहिस्ता बीज पर डालें और उसके बाद लकड़ी के फावड़े की मदद से बीज को हिलाते रहें ताकि तेज़ाब से बीज की बुर वो उतर जाए। जब बीज स्याही माइल चमकदार हो जाए तो इसको बहते हुए पानी के ऊपर रखे हुए छानने में डाल दें और बाल्टी में पानी भरकर छानने में बीज पर गिराएं और बीज को अच्छी तरह से धोएं ताकि बीज तेज़ाब से पाक हो जाए। धोते वक्त नापुख्ता नाकिस और कपड़े से मुतासरा बीज पानी की सतह पर तैर पड़ता है, जबकि पुख्ता और तवाना बीज पानी में नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने वाले बीज को धूप में अच्छी तरह खुश्क करके पटसन की बोरियों में भरकर खुश्क, हवादार और उस गोदाम में रखें। बीज को स्टोर करने के लिए नायलॉन और प्लास्टिक के लिफाफे हरगिज़ इस्तेमाल न करें। अब इसके बाद हम आते हैं बीज को जहर आलूद करने की तरफ। बुआई से पहले बीज को मुनासिब कीड़े मार जहर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे फसल इब्तदा में तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों ख़ासकर सफ़ेद मक्खी से महफूज रहती है, जो कि पत्ता मरोड़ वायरस की बीमारी के फैलाव का सबब बनती है। बीज को जहर आलूद करने से फसल की बढ़ोतरी बेहतर होती है और बीमारी से कम मुतासिर होती है। तरीक़ा काश्त की तरफ अगर हम आएँ तो हमवार ज़मीन पर काश्त और बाद में पटड़ियाँ बनाने का तरीका। कपास की काश्त खरीफ ड्रिल के साथ कतारों में 2.5 फुट के फासले पर करनी चाहिए और बीज 2 से 2.5 इंच की गहराई तक बोएं। इस तरह काश्त की गई फसल में पहली आबपाशी के बाद पौधों की एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पर मिट्टी चढ़ाकर पटड़ियाँ बना दें, क्योंकि पानी की कमी के पेश नज़र ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि पानी की 30 से 40% तक बचत होती है। जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी आसान होता है। किफ़ायत शुआर तरीका होने के साथ साथ इसमें किसी ख़ास मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं होती। कम और ज़्यादा पौधों वाले दोनों पैदावारी निज़ाम के लिए मुनासिब है। फसल का कद मुनासिब रहता है। खाद का बेहतर इस्तेमाल होता है। ज़्यादा बारिश की सूरत में पानी का बेहतर निकास होता है। स्प्रे करना आसान होता है। डोडियाँ और टींडों के गिरने में कमी वाक़ई होती है। ज़्यादा पैदावार भी हासिल होती है। अब दूसरे नंबर पर बराह रास्त पटड़ियों पर काश्त करने का तरीका। ज़मीन की तैयारी बदतर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें। खेत को हमवार करें, लेवल करें। अगर गहरे हल की ज़रूरत हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लें। बुआई के लिए पटड़ियाँ तैयार लाजमी है। पटड़ियों और नालियों की चौड़ाई 2.5 फुट तक रखें। नालियों की गहराई 8 से 10 इंच रखें। अब हम आते हैं मशीनी काश्त की तरफ। मशीनी काश्त के लिए खेत का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। मशीनी काश्त खुश्क पटड़ियों पर करें। मशीन से बीज लगाने के बाद नालियों में पानी की सतह बीज से 2 इंच नीचे रखें। काश्त के पहले पानी के बाद दूसरा पानी लाजमन 5 से 6 दिन के वक्फा के साथ लगाएं ताकि बीज का उगाव मुकम्मल हो। बाज़ औक़ात अगर किसान के पास मशीनरी नहीं है, वो हाथ से काश्त करवाना चाहता है, तो उसका तरीका ये है कि हाथ से बीज लगाने की सूरत में पहले नालियों में 6 से 7 इंच की गहराई तक पानी लगाएं। पानी लगाने के फ़ौरन बाद पानी की सतह के 1 इंच ऊपर हाथ से बीज लगाएं। अगर नागे रह जाएं तो दूसरे पानी के वतर में पूरे कर दें। बीज का उगाव मुकम्मल हो जाने के बाद आबपाशी का वक्फा 12 से 15 दिन। कपास की किस्म, ज़मीन की खासियत और मौसमी हालात के एतबार से रखें। अब आते हैं पटड़ियों पर काश्त के फ़ायदे क्या हैं। रिवायती काश्त की निस्बत पानी की 30 से 40% बचत होती है। थोड़े वक्त में ज़्यादा रकबे पर काश्त होती है। बीज का उगाव अच्छा और पौधों की तादाद पूरी हासिल होती है। बारिश के नुकसानात से बचत होती है।
اور ہاتھ سے بیج لگانے کی صورت میں بیج کی جو 50% جو ہے وہ بھی بچت ہوتی ہے۔ بارش اور آب پاشی کی صورت میں بھی سپرے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فصل کی بڑھوتری مناسب ہوتی ہے۔ فصل کی چنائی کے لیے جلد تیار اور گندم کی بوائی بر وقت ہوتی ہے۔ پٹڑیوں پر کاشت کرنے سے پودوں کی تعداد بہتر اور پوری کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں بارشوں کے نقصانات سے بچنے یا کم کرنے کے اقدامات۔ فصل کی بر وقت نگہداشت اور حفاظتی اقدامات سے بارشوں کے نقصان سے فصل کو بچایا جا سکتا ہے۔ کلراٹھی باڑہ زمینوں میں کاشت کھیلیوں، رجز یا پٹڑیوں، بیڈ اینڈ فورو پر کی جا سکتی ہے۔ بوائی کو 7 جون تک ہر صورت میں مکمل کریں۔ اگر بوائی کے دوسرے یا تیسرے دن بارش ہو جائے جس سے زمین کے سخت ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ کاشت کرنا بہتر ہے۔ نشیبی کھیتوں میں کپاس کی فصل کاشت نہ کریں۔ اگر کاشت کرنی مقصود ہو تو کھیلیوں یا پٹڑیوں پر کاشت کریں۔ بارش کے بعد کھیت وتر آنے پر اس کی گوڈی ضرور کریں اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنائیں۔ بارش کی وجہ سے اگر کھیت جلدی جو ہے وتر نہ آئیں تو دستی سپرے پمپ یا پاور سپریئر سے ضرورت پر سپرے کریں۔ اب ہم نے بیج تو لگا لیے، اس میں جو ناغے رہ جاتے ہیں تو ہم نے اس کے ناغے کیسے پورے کرنے ہیں؟ اب ناغے پر کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ کاشت کے بعد بیج عموماً 4 تا 5 دن میں اگاتے ہیں۔ اس کے بعد کھیت میں کہیں بھی ناغے جو ہے نظر آئیں وہاں سے خشک مٹی ہٹا کر اور خالی جگہ کو گوڑ کر مناسب فاصلے پر 5-6 گھنٹے پانی میں بھگے ہوئے 4-5 بیج ڈال کر تر مٹی سے ڈھانپ دیں۔ اس طرح ناغے پر ہو جائیں گے۔ کاشت کے دوران نالی بند ہو جانے سے اگر بیج زیادہ لمبے فاصلے پر نہ اگا ہو تو اسی وتر میں دوبارہ بوائی کے لیے ایک نالی والی ڈرل بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناغے پر کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وتر کم ہونے پر بیج نہیں اگتے اور اگر پہلا پانی دینے کے بعد چوکے لگائیں تو پودوں کی مناسب بڑھوتری نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار میں جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم چھدرائی کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے چوپا لگا لیا، پوٹھے نکال لیے، پودے بھی اگ گئے ہو گئے، اس کے بعد آتا ہے ہمارا چھدرائی کا مرحلہ۔ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں پودوں کا جو ہے پودوں سے پودوں کو نکال کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ چھدرائی کا عمل بوائی سے 20 تا 25 دن کے اندر یا پہلے پانی سے پہلے یا خشک گوڈی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ مکمل کیا جائے اور چھدرائی کے بعد کپاس کے مرکزی علاقہ جات میں 1 ایکڑ میں پودوں کی تعداد جو ہے 23,000 سے 35,000 ہونی چاہیے اور پودوں کی مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے پودے سے پودے کا فاصلہ 6 سے 9 انچ رکھا جائے۔ کپاس کی کاشت کے ثانوی علاقوں میں پودے سے پودے کا فاصلہ 9 انچ سے 12 انچ اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد 17,000 سے 23,000 ہونی چاہیے۔ پودوں کی تعداد کا فیصلہ کپاس کی قسم، زمین کی زرخیزی اور زمیندار کے پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ آخری آب پاشی میں تاخیر فصل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آب پاشی موسم اور فصل کی حالت دیکھ کر کریں۔ پتا کا رنگ معمول سے گہرا سبز، گانٹھوں کے درمیان معمول سے کم فاصلہ اور سفید پھول پودے کی چوٹی پر پہنچ جانے کی صورت میں فوراً پانی لگائیں۔ اگر کپاس کے بعد گندم کاشت کرنا مقصود نہ ہو تو کپاس کو ضرورت کے مطابق پانی جاری رکھیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری جو معلومات تھیں کپاس کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا حصہ تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے دوسرا حصہ جو بنائیں گے اس میں کھادوں کا استعمال آپ کو بتائیں گے، تمام چیزیں اور جو بھی کاشت ہے آپ کی کپاس کی، جیسے بھی آپ نے کاشت کی ہو ڈرل سے یا ہاتھ سے، تو ہم کھادوں کا جو طریقہ استعمال وہ سارا آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے سجاد احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔